ناظرین، آج ہمارے معاشروں میں بہت سے مسلمان ایسے دیکھے جا سکتے ہیں جو فرائض کی پابندی نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، لیکن بدعات کی ایسی چاٹ لگی ہوئی ہے، ان کی طرف ایسے دوڑتے ہیں اور ایسے خوش ہو کر ان کے اوپر اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں اور وہ اپنے تئیں اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے سارے اعمال اللہ کے حضور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جس کی ہدایت میں نے نہیں دی، جس کو میں نے کبھی نہیں کیا، اور اس کی وضاحت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ نہ خلفائے راشدین اور نہ صحابہ کرام نے وہ عمل کیا، اس عمل کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، یعنی کرنے والے کے منہ پر دے مارے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کے مرتکب کو پناہ دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا، نہ کوئی بدلہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات یعنی بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، یعنی قیامت، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تمہارے معاملات کے نگران اور تمہارے حکمران ہوں گے، جو سنت کی روشنی کو بجھائیں گے، بدعات پر عمل پیرا ہوں گے، اور نماز کو افضل وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں انہیں پاؤں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام عبد کے بیٹے، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کرو گے؟ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔